حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے، مگر ہوا یہ کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے، ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں۔ میرے پچھلے خطبات آپ لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے جن میں بالکل صحیح حدیث گورنر نے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کی کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن میں تو انہوں نے کہا حاکم میں ہوں یا آپ، نہیں مانا قرآن و سنت کو۔ اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں اب کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا، اور بذات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں، امت کے مفاد کے لیے کروں۔ وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار؟ مگر دین کو انہوں نے پش دے، حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا۔ اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیز مان لی، دین سمجھ کر نہیں مانی۔ کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت را زہر اندر کام رہے، آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بورلے نہیں دیا تک۔ اور وقت آ گیا، تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی، لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہیں، یہ ہوگا، وہ جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہوں تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر قیامت کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں۔ اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد، اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ، اللہ آئیے کرم، جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیا۔ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت جا رہا ہے، تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، وقت نماز کا جا رہا، خدا کے لیے نماز پڑھا، کیا بدلہ ملا اس کو؟ سپاہی محل میں لے کر سٹ کر کے لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی، لوگ یہی سمجھتے کوئی فرق نہیں، نماز روزہ۔ امام جانتے تھے کہ آج یہ لائن معلوم ہوتا قریب ہی ہے، یہ دور ہو جائیں گی لائن، بالکل راستے سے گزر جائیں گے، لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے، اور بنے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پیں۔ حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت۔ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو، شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، زور کا چھینٹا اپنے خون سے۔ اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں، یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی؟ کیسا جواب تھا؟ امام دور دیکھ رہے، لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، یہ قید ہو جائیں گی، ساری ذلت اور رسوائی ہوگی، مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یری النساء صبا۔ اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں، اس کے بغیر بات نہیں بنی۔ انہوں نے شکنجہ کس کر امت کو بالکل چپ کرا، بولنے نہیں۔ صحابی رسول نے مال غنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاندی میں مال غنیمت کا تجھے دے دوں اور باقی تقسیم کروں، سونا چاندی مال غنیمت میں شامل نہیں، تو صلہ کیا ملا اس کو؟ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، قید خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں مرا۔ حکم بن زیاد کی پل نے کہانی کیا صحابی رسول کے ساتھ ہوا کہ تو قرآن پیش کرتا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں، خلافت کو روئیں۔ امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی، جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا، مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا
کہ گلا گھونٹ دیا امت کا، بولنے نہیں دیا۔ یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتح الباری سے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری ہے، کیا وقت آ گیا وہ امت جو عمر کو ٹھوک دیتی تھی رضی اللہ یزید کے سامنے سچ کہنے سے چھوڑ گئی۔ کیوں نہیں تم سمجھتے یار ظلم یہ ہو رہا تھا؟ میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا، جو کرتا ہوگا، مگر اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرت معاویہ نہیں پیتی تھے مگر اس سے بڑے مجرم، انہوں نے کیوں یہ موڑا، کیوں امت کو غلامی میں جکڑ دیا؟ تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کتاب دیکھیں آپ، اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا، یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ، کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ہوگا، سب چیز جیسے چپ کر دیتے۔ یہ امت جس کو ہے کہ جھوٹی تعریف نہیں کرنی، با ما یکرہ من صلاح سلطان ویذا خرج قال غیر ذلک، پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں۔ امت منافق بن، معمولی بندے نہیں، تابعین اور چوٹی کے لوگ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا 7178 نمبر ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے، عنوان یہ ہے ما یکرہ من صلاۃ، مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے۔ قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے، جب نکل جائے خاجنا جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے، جیسے خوشامد۔ یہ ملوکیت کا لازمہ ہے، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا آپ کے تو سب کے سامنے، فوراً پرندے اڑ کر اس ٹہنی پر جا بیٹھتے ہیں۔ قال کنا نعدھا نفاقا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے تھے، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا؟ اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی۔ وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شعثاء قال دخل قوم علی ابن عمر فوقعوا فی یزید ابن معاویہ، اور پتہ تو سب کو تھا، یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو، لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے تھے، حسین سامنے بولا، ورنہ جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا، صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی، ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی، سب جان۔ اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا، جنت کے جوانوں کے سردار کو، اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد ہے، مستدرک ہے، صاف فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا، وہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، یہ رسول سے الگ نہیں ہے۔ اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت میں پڑھیں، ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا، سچ مجھ تھے بھی وہی اوصاف مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر، اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہے نا بالکل ان کے مشابہ تھے، آپ نے فرمایا تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا، صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد کا امام بخاری ترمذی لکھتے ہیں نامراد، اس کا دربار تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے، تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ تھا، یہ تانا دے رہا ہے اگر یہ حسین نہیں جو رسول اللہ سے مشابہ رہا ہے تو اور کون حسین ہو؟ تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، یہ حضرت حسین سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ خوشامدی بن جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ۔ تو لوگ گئے فواقعوا فی یزید ابن معاویہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے یزید کو بہت برا بلا کہا، فقال تقولون ھذا فی وجوہہم، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے منہ پر بھی یہ کہتے ہو، یہ اسلام ہے، دین تو کہتا کٹ دو حق کو، یہ اللہ کے رسول اور خلفاء نے اس کا مگر بعد میں نہیں رہنے دیا، میں کیا کروں اور دوسرے کا گھر مار مار کر لوگوں کو کر دیا
کچھ کو